اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ خود ایک دوسرے کے ان میں سے بعض کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں۔ اس کے بارے میں حال ہی میں نے رائے ظاہر کی ہے کہ یہ در حقیقت پیشین گوئی تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے۔ جب قرآن نازل ہوا ہے تب تو صورت وہ تھی جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، ہم نے تو ان کے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، دشمنی رہی ہے شدید ان کی آپس میں، اور ان کچھ تو خون ہوتا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے اس صدی میں آ کر۔ بالفور ڈکلیریشن کے بعد سے صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ شروع ہوا ہے، اور پھر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے برطانیہ کے زیر اثر اور امریکہ کے زیر اثر، اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو اصل میں انہیں عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے۔ وہ عیسائی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے ممالک کی ساری معیشت کو یہودی جو بینکرز ہیں انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے۔ تو اب ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ اس درجے ہو چکا ہے، آپس میں گتھ گئے ہیں کہ ان کی مالیات ساری عیسائی ممالک کی مالیات پر قبضہ ہے یہودیوں کا، لہذا اس کو ان کی ساری سپورٹ جو ہے ملٹری سپورٹ وہ یہودیوں کو حاصل ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، مت بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا، ان سے پیکٹ کرے گا، ان سے اپنی حمایت تلاش کرے گا، فإنہ منہم، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ پھر ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے، ہماری نگاہوں میں پھر وہ یہودی اور نصرانی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہماری جو ہے اکثر ممالک کی پالیسی کدھر جا رہی ہے اور قرآن کا فتویٰ کیا ہے اس پر وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لے جاؤ کشمیر کا مسئلہ، پھر بھاگو UN کی طرف، پھر جاؤ فلاں اور پھر فلاں اداروں میں وہیں سے معاملات طے کرواؤ۔ گویا کہ ساری ہماری بھاگ دوڑ تگو دو جو ہے پھر یہی ہے کہ انہی کے اندر تَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے۔ ایمان ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے خلوص اور اخلاص ہو تو یقین ہوگا اللہ مدد کرے گا ہماری۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، پھر آپ لڑ جائیں گے، بھڑ جائیں گے۔ جب وہ روگ ہے، اللہ پر اعتماد نہیں، خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں، توقع نہیں کہ اللہ مدد کرے گا، تو اب رہ گیا UN اور امریکہ بہادر۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ تو انہی کے اندر گھستے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یقولون نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش زمانہ جو ہے اس کی ہم پر جو ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہم اس کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور ایسا فیصلہ ظاہر فرما دے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، کہ پھر جو کچھ وہ اپنے جیوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں نادم ہونا پڑے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، پتہ چل جائے گا کہ وہی سب ہیں کہ جو اصل دھوکہ دے رہے ہیں کہ جن پر ہم نے سارا تکیہ رکھا تھا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اس وقت پھر اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، ان کے تمام اعمال حبط و اکارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے۔